السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید زہیب بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی نیوز۔ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو 15 رکنی کھلاڑیوں کا اعلان ہوا ہے۔ وہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ شائقین ناراض ہیں کرکٹ کے اس فیصلے کو لے کے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس فیصلے کو لے کے کہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا، لیکن پاکستانی عوام ہے وہ خوش نہیں ہے۔ مختلف قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح کے اسکواڈ کا اعلان کرنا کسی آفت سے کم نہیں۔ بہرحال آئی سی سی ورلڈ کپ 2020 جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد، اس کے جو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کی جانب سے پاکستانی اسکواڈ کا 15 رکنی اعلان کر دیا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر بڑے بڑے جو نام ہیں وہ اس اسکواڈ میں شامل نہیں ہیں، جن میں شرجیل خان بھی موجود نہیں ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو نکال دیا گیا، اس کے علاوہ فخر زمان بھی اتنے بڑے ایونٹ میں موجود نہیں ہے۔ غیر معروف اور نئے نام شامل کر لیے گئے، لیکن ایک بھونچال سا آ گیا اس اسکواڈ کے اعلان ہونے کے بعد۔ جیسے ایک بھونچال سا آ گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ پی سی بی نے کیا سوچ کر ان کھلاڑیوں کو رکھا۔ سلیکشن کمیٹی پر ایک سوالیہ نشان بھی لگ چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کھلاڑیوں کا نام بتانا چاہوں گا جو کہ اسکواڈ میں جن کو شامل کیا گیا ہے۔ بابر اعظم ان کو کپتان بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ آصف علی ہیں، بڑے خوش دل شاہ موجود ہیں، محمد حفیظ ہیں، شعیب مقصود بھی موجود ہیں، اعظم خان جو کہ وکٹ کیپر ہیں، متبادل طور پہ محمد رضوان ہیں وہ بھی وکٹ کیپر ہیں، عماد وسیم وہ بھی وکٹ کیپر ہیں، اس کے علاوہ محمد نواز ہیں، اسپنر ہیں، محمد وسیم ہیں، شاداب خان ہیں، حارث رؤف شامل ہیں، حسن علی موجود ہیں، محمد حسنین ہیں اور شاہین شاہ افریدی اس اسکواڈ میں موجود ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی جو کہ ریزرونگ پلیئرز ہیں اس میں فخر زمان موجود ہیں اور دھانی جو کہ پی ایس ایل کے بڑے سٹار تھے، شاہ نواز دھانی، وہ بھی اس میں ریزرونگ پلیئرز میں موجود ہیں۔ لیکن اتنے بڑے ایونٹس پر بڑے بڑے ناموں کا اسکواڈ سے نکال دینا کیا واقعی سوالیہ نشان بنتا ہے پی سی بی پر؟ کیا واقعی سلیکٹرز پر سوالیہ نشان بنتا ہے؟ تمام تر صورتحال پر جہاں پر جو کھیلوں کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ ناخوش ہیں، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں بابر اعظم کی جو کپتان ہیں وہ بھی سخت پریشان ہے اور ان کو بھی تحفظات ہیں کہ اس پورے اسکواڈ پر ایک ایسے شخص کو جو کہ کپتان ہے، جس کی سربراہی میں یہ ٹیم اترنی ہے، اور وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ان کھلاڑیوں کے ساتھ ناخوش ہوں، میں خوش نہیں ہوں اس تمام تر اسکواڈ کو لے کے، کیونکہ بابر اعظم چاہتے تھے کہ وہ فہیم اشرف اور فخر زمان کو اسکواڈ میں شامل کروائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ان کی جگہ شعیب مقصود اور اپنا اعظم خان اس میں شامل کیے، جن پر ان کو تحفظات موجود تھے۔ لیکن ایسے کھلاڑیوں کو شامل کرنا جو کہ مسلسل ڈومیسٹک اور کلب لیول کی کرکٹ سے مسلسل ناکام ہوتے ہیں، ان کا گراف لیول جو کہ سٹرائک ریٹ بہت ہی لوز تھا، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ سلیکٹرز نے کیا سوچ کر ان کو اس میں شامل کر دیا۔ لیکن اگر ہم بات کریں شرجیل خان کے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں شرجیل خان کے، جنہوں نے پی ایس ایل میں بھی بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کشمیر پریمیئر لیگ کی بات کریں تو اس میں بھی بڑی شاندار اس کا مظاہرہ کیا، ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا، اور اس وقت ان کو پاکستان کی ضرورت تھی، شرجیل خان کو اس وقت پاکستان کی ضرورت تھی، لیکن اتنے بڑے اہم ایونٹ پر ورلڈ T20 ایونٹ پر ان کو اسکواڈ سے آؤٹ کر دینا، کیا یہ نااہلی ہے؟ کیا واقعی یا پھر یہ کسی بدقسمتی کا شکار ہے؟ فخر زمان بھی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ سرفراز احمد ہے، ان کی بھی جو کہ کارکردگی ہے وہ سب کے سامنے۔ ان سب کھلاڑیوں کو شامل نہ کرنا ایک سوالیہ نشان ضرور لگتا ہے، لیکن اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی سلیکشن کمیٹی کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، اور اس پر باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، سلیکٹرز کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایون کہ وہاں پر جو تجزیہ نگار ہیں سپورٹس کے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ بھی اس سلیکشن کمیٹی اور حیران ہیں کہ وسیم خان نے اور سلیکشن کس کا ہاتھ ہے، کس کے کہنے پر اس طرح کی جو کہ سی کلاس سلیکشن کی گئی، کیا کمیٹی نے کیا سوچ پہ کیا کہ ایسی سلیکشن جس سے نہ تو کپتان خوش ہے نہ ہی پاکستانی عوام اس سے خوش ہے۔ لیکن ناظرین، امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے۔ اب امید کی کرن کیسے باقی ہے؟ 16 اکتوبر وہ ڈیڈ لائن ہے جس میں 15 کھلاڑیوں کی تبدیلی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب پی سی بی کی طرف سے وہ آیا کہ کیونکہ 5 T20 میچز نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلے جائیں گے،
ورلڈ کپ سے پہلے جو 5 میچز ہیں T20 کے، ایک بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ 5 اس میں کھیلے جائیں گے T20 میچز، اور اسی میں ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پی سی بی کے پاس بھی چانس ہے اور اس کے ساتھ ہی سلیکشن کمیٹی کے پاس بھی ہے کہ وہ کھلاڑیوں میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے کھلاڑی کو کہاں پر ریپلیس کرنا ہے اور کون سی تبدیلی آ سکتی ہے۔ بڑے بڑے نام اب بھی T20 ورلڈ کپ کا حصہ بن سکتے ہیں، جن میں سرفراز احمد کی بھی واپسی ہو سکتی ہے، جس میں فخر زمان کی بھی واپسی ہو سکتی ہے، اور جس میں محمد عامر تک کی بھی واپسی ہو سکتی ہے، کیونکہ محمد عامر مصباح الحق نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اور عامر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب وہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں۔ پی سی بی اگر چاہے تو وہ ٹیم میں تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ تو شائقین، اچھی خبر یہی ہے کہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو مایوسی چل رہی ہے آپ کے چہروں پر، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو 16 اکتوبر کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیکشن درست ہے یا کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ سوال اب آپ کے پاس ہے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس سلیکشن کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا، کون کون جو تھے جو انہوں نے اس طرح کی سلیکشن کی، کیا سفارش چلی یا پھر کچھ اور معاملہ تھا۔ دال میں جو کالا ہے وہ ہم اپنے اگلے آنے والے پروگرام میں وہ جو کالا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل دھرتی نیوز کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان سید زہیب بخاری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔